فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل علیہم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا خالق اور مالک ہے. ساری کائنات کا رازق ہے، نظام کو چلانے میں اکیلا ہے. تمام مخلوقات کے لیے داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. حمد و ثنا کے بعد کروڑوں بار درود و سلام ساری کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر. اس وقت معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں اور مختلف طبقات کے اندر بٹے ہوئے ہیں. کوئی دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہے تو کوئی دین کے لحاظ سے کامیاب ہے. کوئی کاروباری طبقہ، بزنس مین اور تجارت کا طبقہ ہے تو کسی کا تعلق تعلیم اور تعلم کے ساتھ ہے. معاشرے کے طبقات میں سے اور معاشرے کے ان گنت لوگوں میں سے وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جن کو شریعت نے بہترین لوگ قرار دیا ہے، جن کے لیے اللہ کے قرآن نے بہترین ہونے کے سرٹیفکیٹ نازل فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاشرے کے سب سے بہتر لوگ کہا ہے. آئیے آج مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب اور کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان ایسے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جن کو دین نے، شریعت نے،
اسلام نے معاشرے کے بہتر لوگ قرار دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ فصلت کے اندر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات، اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے میں مسلمین میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں اور میں فرما بردار اور مسلم ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا مقابلہ اس طریقے سے کرو جو اچھا طریقہ ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو گے، برائی کا مقابلہ احسن اچھے طریقے سے اور اچھائی کے ساتھ دو گے، تو تمہارا دشمن بھی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ خوبی، یہ خصلت، یہ اتنی بڑی خوبیاں صبر کرنے والوں کو ملتی ہیں، یہ اتنی بڑی خوبیاں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو بڑے حصے اور بڑے نصیب والے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، دین اہم ہے، دین فضیلت والا ہے، اسلام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ایمان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور وہ بندہ معاشرے کا بہترین بندہ ہے، وہ لوگ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں جو دنیا والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے قرآن نے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا تھا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان امتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ 69 امتیں گزر چکی، جامع ترمذی کی حدیث، انتم تتمون 70 ملہ، تم 70ویں امت ہو، 70 کے ہندسے کو پورے کرنے والی امت ہو۔ تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انبیاء گزر چکے ہیں، 313 رسول دنیا میں آئے، وہ دعوت دے کر چلے گئے، سب سے آخری پیغمبر بھی دنیا میں آئے، اپنی فضیلتوں، عظمتوں، شانوں کے ساتھ آئے اور دعوت دے کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان 70 امتوں میں سے اللہ نے سب سے بہترین امت تمہیں بنایا ہے۔ کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو منکرات سے، برائی سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے بچنے کے لیے روکتے۔ تم لوگوں کو گناہ سے روکتے ہو اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالی ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ نماز کی دعوت دینے والا، روزے، حج، زکوٰۃ کی دعوت دینے والا، عقیدے کی دعوت دینے والا، ایمان کی طرف بلانے والا، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا، شریعت کی دعوت دینے والا، قرآن اور سنت کی دعوت دینے والا، گھر کا وہ بندہ سب سے اچھا ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، برادری کا وہ بندہ سب سے اچھا ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، محلے کا سب سے اچھا وہ بندہ ہے جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، گاؤں کا، دیہات کا، بستی کا، کالونی کا، شہر کا، علاقے کا، صوبے کا، پورے ملک اور پوری دنیا میں وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی دعوت کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔
پارٹیوں کی دعوتیں ہیں، جماعتوں کی دعوتیں ہیں، اپنی اپنی تنظیموں کی دعوتیں ہیں، اپنے اپنے فرقوں اور گروہوں کی دعوتیں ہیں، لیکن یہ اپنی جماعت، گروہ، فرقے، اپنی جناب تنظیم، اپنے فرقے کی دعوت دینے والے اچھے نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی دعوت دینے والا سب سے اچھا۔ پھر سورۃ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً۔ سب سے اچھی وہ بات ہے جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی تم پیروی کرو، شریعت کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس عذاب کا پتہ ہی نہ ہو، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور تم اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے خالی ہو، تمہارے اعمال، تمہارا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے خالی ہو، اور اچانک تم پر موت آ جائے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کے قرآن نے کہا تھا ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ فرما بردار بنے ہوئے ہو، مسلمان بنے ہوئے ہو، نمازوں کی حالت میں، روزے حج زکوٰۃ کی حالت میں، صدقہ خیرات کی حالت میں، عقیدہ توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر موت آنی چاہیے۔ اور کتنے ہی ایسے نیک بخت اور خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ نے موت دی، اطاعت کے اندر موت دی، دین کی دعوت میں موت دی، نماز کی حالت میں موت دی، سجدے کی حالت میں موت دی۔ قال اللہ و قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، دین کا علم سکھاتے ہوئے موت دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بھی فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس کی پیروی کرتے رہو، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے بہترین چیز نازل کی گئی ہے۔ وہ بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے، وہ بہترین چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حدیث، آپ کا عمل ہے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے ہائے کاش مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی ہے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اسی وجہ سے میں جناب مذاق اڑانے والوں، مسخرہ اڑانے والوں میں سے۔ دین کی باتوں کو انسان سنجیدہ ہی نہ لے، دین کی باتوں میں انسان سنجیدہ ہی نہ ہو، اس کو ٹھٹھا مذاق سمجھے، اس کی تعلیمات کو ایسے ہی سمجھے، نہیں میرے بھائیوں۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کو بہترین لوگ قرار دیا، معاشرے کے بہترین افراد قرار دیا، جو ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، عقیدے میں، عبادت کے طریقے میں، خوشیوں غمیوں میں، معاملات اخلاقیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وہ بہترین لوگ، ان کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی جماعت کی، کسی تنظیم سازی کی، کسی رکن سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو یقیناً وہ بہترین لوگ۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے نا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ عدت میں تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جب تیری عدت گزر جائے تو مجھے خبر دینا۔ عدت گزر گئی، آپ کو خبر دی گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو حضرت اسامہ سے نکاح کا مشورہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اسامہ سے نکاح پسند نہیں تھا، اللہ کے رسول کا یہ مشورہ پسند نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تیرے لیے سب سے بہتر ہے، میں نے آپ کے اس حکم کی عمل درآمد کرتے ہوئے، آپ کے مشورے پر عمل کرتے
کرتے ہوئے میں نے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا، فَتَزَوَّجْتُهُ فَارْتَبَطْتُ بِهِ، میرا یہ عمل، میرا یہ نکاح، میرا یہ رشتہ اتنا عظیم رشتہ بنا کہ پھر عرب کی عورتیں میرے اس رشتے پر رشک کرنے لگی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت تیرے لیے سب سے بہتر۔ ایک طرف برادری ہو، ایک طرف جناب قوم ہو، ایک طرف قبیلہ ہو، ایک طرف برادری کے رسم و رواج ہو، ایک طرف دوستیاں، یارانے تعلقات، کاروباری پارٹنرشپس ہوں، اور ایک طرف اپنے ماں باپ کا، باپ اجداد کا دین ہو، رسم و رواج ہو، پرمپرا ہو، اور دوسری طرف شریعت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ اللہ کی قسم ہے یہ ساری چیزوں سے بہتر چیز، ساری چیزوں سے افضل چیز، ساری چیزوں سے بہترین چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے، اللہ نے اس میں بھلائی رکھی ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں رحمتوں کا نزول رکھا ہے، اللہ نے اس میں عزت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں غلبہ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اس کے مال و متاع کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب اور نسب کو، اس کے خاندان کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، والدینہا، اس کے دین کو، اس کے تقوی کو، اس کی پرہیزگاری کو، اس کے نماز روزے کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن تم کیا کرو؟ فاظفر بذات الدین، تم ان ساری خوبیوں میں سے دین والی کو ترجیح دو۔ مال والی کو ترجیح دو گے تو اس کا مطمع نظر مال ہی رہے گا، حسب و نسب والی کو ترجیح دو گے تو اس کا نسب خاندان کی ترجیحات ہی رہیں گی، لیکن اگر دین والی کو ترجیح دو گے وہ اپنے خامد کو بھی دین کی طرف لے کر آئے گی، اپنی اولاد کو بھی دین کی طرف لائے گی، اپنی نسلوں کو بھی دین کی طرف لائے گی، پھر وہ بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں جمع نہیں کروائے گی، یتیم خانوں میں جمع نہیں کرائے گی، بے آسرا لوگوں کے گھروں میں جمع نہیں کرائے گی، وہ جناب ایدھی بے آسرا گھروں کے اندر ان کو داخل نہیں کروائے گی، بلکہ اپنی نسلوں سے دین کا کام لیتے ہوئے اپنے والدین کی، اپنے جناب آبا و اجداد کی خود بھی خدمتیں کرے گی اور اپنی نسلوں کو بھی یہی تعلیمات دے گی۔ عقیدے کی تعلیم ہوگی، طریقے کی تعلیم ہوگی، عبادات کی تعلیم ہوگی اور تربیت کی تعلیم ہوگی، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم ہوگی۔ جب بندہ اپنی اولاد کو دین کے ساتھ متصل کر دیتا ہے تو پھر اس کو اولاد کے شکوے اور شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فاظفر بذات الدین، اس لیے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے، وہ لا ریب فیہ کتاب ہے، سب سے افضل کتاب، سب سے اعلیٰ شریعت، سب سے اعلیٰ دین، سب سے اعلیٰ تعلیمات قرآن کی، اور جو قرآن کو سیکھتا ہے وہ معاشرے کا سب سے بہترین فرد بن جاتا ہے، اور جب قرآن کو سکھاتا ہے وہ بھی معاشرے کا سب سے بہترین فرد بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کی طرف جب سفر کرتے ہیں حج کے لیے تو مکے کا مدینے کا گورنر جس کو بنا کے جاتے ہیں وہ بھی اس سفر میں موجود ہے۔ کہا تجھے تو میں مدینے کا گورنر بنا کر گیا تھا، تو تو اپنی جگہ پہ کس کو گورنر بنا کر آیا ہے؟ کہا میں اپنی جگہ پہ ایک ایسے شخص کو گورنر بنا کے آیا ہوں، ہوا مولانا من موالینا، جو ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اس نے کہا غلام آدمی کو تو آزاد لوگوں کے اوپر گورنر اور حکومت دے کر آ گیا ہے،
فرمایا انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اس لیے اس کو گورنری دی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے اور علم فرائض کا، دین کا، وراثت کے علم کا عالم ہے، ماہر ہے، اس لیے اس کو میں جناب گورنری دے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ نے سچ کہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن پر عمل کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں اور عروج دیتا ہے، اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو اور قوموں کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے دور سے لے کر حضرت حجاج بن یوسف کے دور تک وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، میں بیٹھ کر اپنی مسند پر لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، اتنا لمبا دور ہے، کہاں حضرت عثمان کا دور اور کہاں حضرت حجاج، کہاں حجاج بن یوسف کا دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور حکومت تک جس چیز نے مجھے ایک مسند پہ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دینے کا درس دیا، وہ یہی حدیث تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کا علم، قرآن کا علم سیکھتے بھی ہیں اور قرآن کا علم سکھانے والے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات، اللہ کے قرآن کی تعلیمات، معاشرے کے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن اسباب کو اختیار کیا جائے، جو اعمال اپنائے جائیں تو انسان کا جناب شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب۔ سورۃ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عقیدہ توحید پر کار بند ہو گئے، اللہ کی توحید کو مان لیا، شرک کفر سے بچ گئے، وعملوا الصالحات، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرنے لگ گئے، نیک عمل کرتے رہے، اولئک ھم خیر البریہ، صرف معاشرے کی بات نہیں، گھر کی بات نہیں، خاندان، قوم، برادری کی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل لوگ، تمام مخلوقات میں سب سے افضل لوگ کون سے لوگ؟ مومن لوگ، موحد لوگ، توحید پرست لوگ، نمازی، روزے دار، حج زکوٰۃ کرنے والے، دینے والے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی دولت بھی موجود ہے اور نیک عمل کا ذخیرہ بھی اس کے پاس ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تو تمام مخلوقات میں سے خیر والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں، بہترین لوگ۔ الجامع الصغیر کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں خیر الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق، لوگوں میں سے بہترین بندہ مخموم قلب ہے اور لسان صادق سچی زبان والا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ لسان صادق کی تو سمجھ آئی کہ سچی زبان والا کون ہوتا ہے، مل قلب المحموم، یہ قلب محموم دل والا کون ہوا؟ فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد، محموم قلب وہ بندہ ہوا جس کا دل متقی پرہیزگار ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں حسد نہیں ہے، اس میں بغض نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے نفرتیں نہیں ہیں، اس میں کسی کے لیے بغاوتیں نہیں ہیں۔ صاف دل والا بندہ اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف رکھتا ہے، حسد سے بھی، بغض سے بھی، نفرتوں سے بھی اپنے تعلقات کو درست رکھتا ہے، اس کے اندر گناہ نہیں ہے، اس کے اندر جناب اسم اور بغی نہیں ہے، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس، زبان کا سچا بندہ اور دل کا صاف بندہ یہ لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین بندہ۔ آج کے دور میں اپنانا مشکل ہوگا
چلنا مشکل ہوگا، تعلقات سیدھے بندے کے استوار رکھنا مشکل ہوگا، صاف دل کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنا مشکل ضرور ہوگا، سچی زبان کے ساتھ کاروبار چلانا مشکل ضرور ہوگا۔ زبان بھی سچی ہو، دل بھی صاف ہو، پھر بندہ کہ رشتہ داری چلتی نہیں ہے جی کیا کریں، مجبوری ہے، غیبتیں کرنی پڑتی ہیں، چغلیاں کرنی پڑتی ہیں، حسد اور بغض رکھنا پڑتا ہے، دو نمبری کرنی پڑتی ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس، یہ دو چیزیں اس کے پاس ہیں، زبان سچی ہے، دل صاف ہے، یہ لوگوں میں سب سے افضل بندہ ہے۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے دوست کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے بہترین ہیں۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اور تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں، اپنی بیوی کے لیے بہترین، اپنے بچوں کے لیے بہترین۔ یہاں لوگوں کے لیے تو ہماری سخاوتیں نہیں رکتی، باہر کا بندہ ہو تو ہماری زبان پر مٹھاس اور چاشنی اور شرینی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کی بات ہو، اپنے بہن بھائیوں گھر کی بات ہو تو ہم بخیل بھی ہیں، ہم کنجوس بھی ہیں، ہم سخاوتوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی بات ہو تو ہماری زبان کڑوی ہو جاتی ہے، ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اپنے گھر کی بات ہو تو ہمارا بلڈ پریشر ہی لو نہیں ہوتا، ہائی رہتا ہے، اور لوگوں کی بات ہو تو ہم میٹھے بھی بڑے ہیں، اچھے بھی بڑے ہیں، سخی بھی بڑے ہیں، حاجی نمازی بھی بڑے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جب اپنے گھر والے ہی تنگ ہوں، اپنے بہن بھائی ہی تنگ ہوں، اپنے بیوی بچے ہی اس سے جناب خوف کھاتے ہوں، اپنے والدین ہی اس کی نیکی کا صلہ نہ پا سکیں، تو پھر ایسی اولاد، ایسے خامد کا، ایسے گھر کے فرد کا، ایسے گھر کے سربراہ کا بہتر ہونا معاشرے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بہتر ہونا کیا فائدہ ہوا؟ بہتر تب ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بہتر ہوگا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، پھر آپ نے فرمایا بھی میرے صحابہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، میٹھی زبان اور نرم رویہ رکھنا، یہ ایک مسلمان، ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الفتح الکبیر کے اندر حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس، دو قسم کے لوگ، ایک لوگوں کو فائدہ دینے والے اور ایک لوگوں کو نقصان کرنے والے، ایک تیسرا طبقہ بھی نہ فائدے والوں میں شامل ہوا نہ نقصان والوں میں۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، نقصان کرنے والا بہتر نہیں بلکہ وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں نا اس کے ساتھ جائیں گے آدھا گھنٹہ لگے گا کیا فائدہ ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات یہ فائدہ ہوگا کہ وہ معاشرے کا سب سے بہترین بندہ ہے۔ جب وہ بہترین بندہ بنے گا اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمتوں کا، برکات کا نزول فرمائے گا، رحمتوں اور برکات کا نزول فرمائے گا تو دنیا آخرت اس کی کامیاب ہو جائے گی، یہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ معاشرے میں کسی مسلمان کی مدد کرتا رہے گا اللہ آسمان سے اس کا مددگار بنا رہے گا، آسمان سے اللہ کی مدد اس پر نازل ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک دن صحابہ کرام تشریف فرما تھے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کی جماعت کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، او میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں اور بدترین لوگ کون ہیں؟ فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین افراد کون ہیں، معاشرے کے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ پھر خاموش ہو گئے۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر ایک آدمی نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ ہمیں بتائیے، اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہمیں خبر دیجئے کہ ہم میں سے برے لوگوں میں سے افضل بہتر لوگ کون سے، اچھے لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی امید رکھی جا سکے۔ من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جن سے اچھائی کی، بھلائی کی امید رکھی جاتی ہے اور اس کے شر سے لوگ بچ جاتے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں دے گا، یہ کسی کے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وشرکم، اور تم میں سے برے لوگ وہ ہیں ومن لا یرجا خیرہ، جس سے کسی خیر اور بھلائی کی امید ہی نہ رکھی جا سکے۔ ہوتے نہیں ہیں خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں، محلے میں ایسے بندے، نہیں جی یہ تو خیر کی توقع ہی کوئی نہیں، یہ تو کدے کسی کو فائدہ دیتا ہی کوئی نہیں، یہ تو کسی دے کدے کام دکھ درد پریشانی دے وچ کسی دے کام ہی نہیں آیا، یہ تو بندہ ہی ایسا ہے۔ تو کیا مانا ہوا خیرکم من یرجا خیرہ، بہتر وہ ہے جس سے لوگ امید وابستہ کریں کہ اس سے بھلائی ملے گی، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بدترین لوگ وہ ہیں جس سے امید ہی نہ ہو خیر کی، جس سے بھلائی کی توقع ہی نہ ہو اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہی نہ ہوں۔ ولا یؤمن شرہ، وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ ہی نہ کرے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایک آدمی کا قرض تھا، اس نے آپ کو ایک اونٹ بطور قرض دیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ آیا یتقاضاہ، اس نے تقاضا کیا کہ میں نے آپ کو ادھار اونٹ ایک عمر کا دیا تھا، وہ مجھے واپس کریں۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا اوتوہ، اس کو اونٹ دے دو۔ فطلبوا سنہ، صحابہ نے تلاش کیا لیکن اس عمر کا اونٹ نہ ملا، اس سے بڑی عمر کے اونٹ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اونٹوں میں موجود تھے۔ فوقہا فقال اوتوہ، آپ نے فرمایا اس سے جو بڑی عمر کا ہے وہی دے دو۔ او فیتنی او فاللہ، اس نے کہا آپ نے مجھ سے وفا کی ہے، اللہ بھی وفا کرے، آپ نے پورا کیا ہے، اللہ بھی آپ کو پورا بدلہ دے۔ پھر آپ نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، میرے صحابہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہترین ہیں، جو قرض دینے میں، واپس کرنے میں بہترین لوگ ہیں۔ کسی سے قرض لے لیتے ہیں، اب اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہیں کرتے، اس کے پھیرے نہیں لگواتے، اس کے ناک کی لکیریں اس سے نہیں رگڑواتے، پھرتے پھرتے جوتا ٹوٹ جائے اور یہ جناب بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں، بڑی عظیم ہستی ہے، یہ فوت ہوگا تو اولاد بطور رسم اعلان کروا دے گی۔ ہمارے جیسے کسی فقیر سے، جی ہمارے والد سے، ہمارے بزرگ سے، ہمارے بڑے بھائی سے کسی نے کچھ لینا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، دے دیں، بس پھر اس کی اولاد بھی ایسے ہی اس کے پیچھے چلتی رہے گی، وہ نہ دینے والا نہ لینے والا، ساری زندگی ایسے ہی گزر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہوئی؟ اگر 2 سال کا اونٹ لیا تھا، واپس کرنے کا وقت آیا تو 2 سال کا اونٹ نہیں تھا، 3 سال 4 سال والا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ اسی کو واپس اس کو کر دو، کیوں؟ ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی قرض دے کر واپس لے کر تو دکھائے، وہ پہلوان ہوگا معاشرے کا جو کہے گا میں نے وہ قرض واپس لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا
جس کے اوپر قرض تھا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جس کے اوپر قرض ہے۔ اللہ شہید کو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شہید کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض تو شہید پر معاف نہیں ہوتا، یہاں نسل در نسل لین دین ہے، نسل در نسل جناب معاملات ہیں، اور ہمارے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، اور ہم دینے کا ارادہ نیت ہی نہ کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار بندے کا قرض دینے کی بجائے ٹال مٹول کرتے رہنا یہ تو ظلم ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک صحابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا نا آپ نے، جنازے سے پہلے پوچھا میرے صحابہ اس بندے پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ ابو قتادہ فرماتے ہیں دیناران، 2 قرض ہے، لاکھوں کی بات نہیں ہے، ہزاروں کی بات نہیں ہے، کروڑوں کی بات نہیں، 2 قرض، 2 دینار۔ فرمایا اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں نے نہیں جنازہ پڑھانا۔ حضرت ابو قتادہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میں ذمہ دار، میں ضامن، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھائیے۔ جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرے دن پوچھا حل ادیت دینہ یا ابا قتادہ، ابو قتادہ بھائی کا قرض ادا کر دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول ابھی نہیں کیا۔ فرمایا جلدی کر، تو گارنٹی لی تھی، تو ذمہ داری لی تھی، ضامن بنا تھا۔ اگلے دن پھر پوچھا حل ادیت دینہ یا ابا قتادہ، ابو قتادہ اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ابھی اس کا قرض ادا کر کے آیا ہوں۔ فرمایا الان ابرت قبرہ، اب تو نے اپنے بھائی کی قبر کو ٹھنڈا کیا۔ کتنے لاکھ تھے، کتنے کروڑ تھے؟ صرف 2 دینار، 2 دینار قرض، اور قبر میں آگ، قبر کو ٹھنڈا نہیں کیا جا رہا۔ قبر جناب انسان کا نفس معلق ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی بخشش ہی نہیں ہے۔ یہاں جواب سن لیں ہمارے، جی پیسے لینے تھے، کو پنڈ چھڑ چلے ہیں، کو محلے جو چھڑ چلے ہیں، گھر بیچ کے نہیں جاندے، تیرا دے کے ہی جاواں گے۔ سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں ہماری ہیں۔ حل ادیت دینہ یا ابا قتادہ، حدیث پر میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ کتنے سختی کے معاملات ہیں، کتنے سخت معاملے ہیں۔ معاشرے کی تشکیل ایسے نہیں ہو جاتی، بہترین معاشرے کی تشکیل ایسے نہیں ہو جاتی، چوری چکاری بھی ہو، 2 نمبری بھی ہو، غیبت اور چغلیاں بھی ہو، حسد اور بغض بھی ہو، شریکہ برادری کے اندر بھی ہو، اور جناب لڑائی جھگڑے بھی ہوں، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا بھی ہو، کفر اور شرک کی نجاستیں بھی ہوں، بدعات اور خرافات کو عبادات میں شامل بھی کر دیا جائے، اور بندہ کہ میں بڑا بہترین بندہ ہوں، یہ معاشرہ بڑا بہترین ہے، ہماری برادری محلے والے بڑے بہترین لوگ ہیں۔ کون سی خوبی ان میں بہترین لوگوں والی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطابق یہ خوبیاں، یہ اعمال، یہ اوصاف ایک بندے کے اندر آئیں گے تو وہ معاشرے کا بہترین بندہ بنے گا۔ تو جو معاشرے والوں میں سے بہترین نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے نا، ایک بندے کا، ایک عورت کا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑی پرہیزگار عورت، تہجد پڑھنے والی عورت، نفل بڑے پڑھتی تھی، نفلی روزے بھی رکھتی تھی، فرض کو کجا نفل بھی نہیں چھوڑتی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، حسن سلوک کیسا تھا، پڑوسی کیسے تھے؟ بڑے تنگ تھے، پڑوسی تنگ تھے، محلے دار تنگ تھے، اس کی زبان سے، اس کے لین دین سے، اس کے معاملات سے۔ آپ نے فرمایا ہیا فی النار، یہ تو جہنم میں چلی۔ پھر ایک عورت کا جنازہ گزرا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، کہا کیسے تھے؟ جی کلیاں فرض نمازاں پڑھنے والی، بس کلے فرض روزے رکھنے والی، نفلی عبادت کو نہیں سی کرتی۔ اچھا یہ بتاؤ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے، لین دین کیسا تھا، بول چال کیسا تھا، اخلاقیات کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا؟ کہا بڑا اچھا تعلق تھا، لوگ اس سے بڑے راضی تھے، لوگ اس سے بڑے خوش تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم تو زمین پر چلتے پھرتے ہوئے اللہ کے گواہ ہو۔ جس فوت شدہ، فوت ہونے والے بندے کے بارے میں جو گواہی دو گے تمہاری گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اس عورت کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں جو تم اچھی گواہی دے رہے ہو، اللہ نے تمہاری وہ گواہی قبول کر لی ہے اور یہ جنت میں چلا گیا، یہ جنت میں چلا گیا۔
زبانوں کی نرمی، الفاظ کی نرمی، انداز کی نرمی، لین دین کے معاملات کی درستگی، اپنے جناب معاملات کو درست رکھنا، یہ جنتی لوگوں کی علامت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کی جن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا اور ان کو جہنم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے، آپ نے فرمایا الا کل قریب حیل سہل، وہ بندہ جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، وہ بندہ جو آسانی کرنے والا ہے، وہ بندہ جو نرم اخلاق والا ہے، اس کے پاس نرمی ہے، اخلاق اچھا ہے، زبان، معاملات، لین دین اخلاق اچھے والا ہے، یہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ ایسا بندہ ہے جس پر جہنم کو اور جہنم پر اس کو حرام کر دیا۔ زبانوں کی نرمی میرے بھائیوں بڑی اچھی چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، اور زبان کی سختی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں کو الٹے منہ اوندھا کر کے کھینچتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حل یکب الناس الا حصائد السنتہم، لوگوں کو جو الٹے منہ کر کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا نا، ان کی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے۔ زبان کی سختی، زبان کی سختی اس قدر بری چیز اور زبان کی نرمی اس قدر عظیم چیز۔ بندے کے الفاظ اچھے ہوں، بندے کا انداز اچھا ہو، بندے کا لہجہ نرم ہو، بندے کا لین دین درست ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر اپنے میں سے بہترین لوگ دیکھنے ہیں نا تمہارے معاشرے میں، قوم میں، برادری میں، تمہارے اندر افضل بہترین لوگ کون ہیں تو دیکھ لو جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، وہ سب سے بہترین ہیں۔ کیوں؟ ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے لحاظ سے اس مومن کا ایمان سب سے کامل ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کل قیامت کے دن میزان میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی وہ بندے کا اچھا اخلاق ہوگا، اس کا اچھا لین دین ہوگا، اس کے اچھے تعلقات ہوں گے، اس کی زبان کی نرمی ہوگی، اس کے لہجے کی، اس کے الفاظ کی ادائیگی اچھی ہوگی، نرم ہوگی، بہترین ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والا، اچھے اخلاق رکھنے والا، جس کی عمر کم ہو اور اللہ اس سے نیکی نیک عمل زیادہ کروا لے، وہ بندہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے والے، قرض کی ادائیگی کرنے والے، پھر اسی طرح معاشرے کے بہترین لوگ ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو ایمان اور عمل میں، عقیدہ توحید میں بہترین لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ آئیے ہم بھی ایسے اسباب کو، ایسے اعمال کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جن اسباب اور اعمال کی وجہ سے انسان بہترین لوگوں کی صف میں، لسٹ میں شامل ہو جائے۔ یقیناً یہ کامیابی، نجات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔